اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ آپ لوگوں جو کلاس ہو رہی تھی اس میں تو ظاہر علماء سارے آ رہے تھے، اچھا خاصا پڑھا ہوگا، اچھا پڑھا ہوگا، تو اچھا آپ لوگوں کو درس دیا ہوگا۔ علماء کی بات ہی اور ہوتی جو ہوتا ہے۔ آج کا درس ابھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑا سا جب گزر جائے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے۔ تمہید کے طور پر یہ بتا دیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری نیکیاں، بہت ساری بدیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہے کہ نہ نیکی کی کوئی وقت ہے نہ بدی کی کوئی۔ بدی کی وقت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ کیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ برائی اس کا کچھ عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا، کچھ نہیں پتہ عذاب ہوگا۔ کسی کو آپ کچھ بھی کہتی رہیے، ہم تو بولتے رہتے ہیں، عادت ہماری بولنے کی، ہم بولتے رہتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا ذرا بھی، نیکی اس کا بھی کوئی اثر۔ جس ہماری اپنے نفس کو انہوں نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ نفس کو جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زمانہ کچھ دیکھ تو نہیں رہا ہے، زمانہ برا تو نہیں مان رہا، اگر زمانہ برا نہیں مان رہا تو ٹھیک ہے، لڑکیاں نیکر پہن کے بھی گھومیں گے، اور کچھ دنوں بعد دیکھ لیجیے گا یہ بھی ہوگا جیسا کہ ابھی تک ہو رہا۔ زمانہ کچھ نہ کہے، شادی بیاہ کی تقریب میں دیکھیں کیا کیا حشر ہوتا، کیا کیا جاتا، تو بس زمانہ نہ کرے۔ تو مولا کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب اللہ کے قانون کو توڑا جاتا ہے تو تمہیں ذرا بھی غصہ نہیں آتا۔ شکوہ دیکھیے کتنا خوبصورت شکوہ، کتنا اچھا شکوہ ہے۔ مولا پہ قربان ہو جا، پروردگار پہ کو کتنا سجدہ کیا، یہ مالک تو کتنا رحمان الرحیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پروردگار کے امر کو توڑا جاتا تم ذرا بھی غصہ نہیں آیا، جب تمہیں اپنے باپ دادا کے امر کو ٹوٹنے میں بڑا ننگوار کرتے ہو، ان غم غصہ کرتے ہو۔ آج کل یہاں پہ ذرا پہنا دیا جائے کسی دلہن کو سفید کپڑا، بھی دیکھیے تماشا کہ سفید کپڑے میں آئے گا، منحوسیت ہوگی، کلی بلی کاٹ جائے تو منحوسیت ہوگی، فلانا کام ہو جائے تو منحوسیت ہوگی۔ اور جو منحوسیت ہے کہ اللہ کے رسول منحوس کون کا؟ جو بد اخلاق ہے۔ رسول اللہ کا قول ہے کہ منحوس کون کا؟ جو بد اخلاق ہے۔ بد اخلاقی میں کیا کیا چیز ہے؟ 10 چیزیں ہیں بد اخلاقی میں۔ ہم آپ کو کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے، دیکھیے اس میں سے کچھ ایک آدھ چیز لے کے آئے ہیں واقعات کے تھرو۔ کچھ ہمیں واقعات ملے تو ہم نے کہا کہ بہت دنوں بعد جا رہے ہیں، کچھ واقعات بھی آپ کو سنائیں، کچھ مزہ بھی آئے اور اہمیت دیکھیں کہ جو لوگ اہمیت جانتے تھے وہ کیا کہتے ہیں، جو اہمیت نہیں جانتا پھر وہ تو اپنے پورے معاشرے میں دیکھے گا کیا ہے کیا نہیں۔ پرانے زمانے کی گفتگو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ صاحب تھے مسلمان، ان کو بڑا شوق چڑھا کہ ہم جو ہے، اچھا یہ واقعہ ہم سنا رہے ہیں آپ کو عروج سعادت نام کی کتاب سے، کوئی ادھر ادھر سے نہیں سنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ عروج سعادت نام کی کتاب کیا ہے، کس کی لکھی ہوئی؟ ملا احمد نریقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، معراج سعادت بھی کہتے ہیں، عروج سعادت بھی اسے کہتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ صاحب کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ ہم جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے، تو اپنے وزیروں کو بلایا کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ذرا سارا فوج پیادے سب کو تیار کرو کہ ہم حج کے لیے چلیں گے۔ کہ سرکار جب اتنے سارے لوگوں کو آپ حج کے لیے لے کے چلے جائیں گے تو سلطنت تو خالی ہو جائے گی، اس کا انتظام بھی نہیں ہو پائے گا، تو پھر کیا کریں؟ کہنا کہنے کہ پھر میں تھوڑے سے لوگوں کو لے کے جاتا ہوں، کہ وہ بھی صحیح نہیں۔ آپ کو لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ بادشاہ سلامت جو ہے باہر گئے ہوئے ہیں، سلطنت خالی ہے اس وقت، تو دشمن فائدہ اٹھائے گا اس سے، یہ بھی مناسب نہیں۔ کہنے لگا پھر کیا کریں تم لوگ بتاؤ، کیا پھر ہم کو ایسا ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو ہمیں جانا ہے وہاں طواف وغیرہ کا ثواب ہمیں کہیں سے مل سکتا ہے؟ تو ہم اسے ثواب جو قیمت کہے گا ہم دے دیں گے، اسے ثواب لے لیں ہم۔ ہوتا آج بھی ہے ویسا، بہت سارے لوگ جو طواف النساء وغیرہ بھول کے آ جاتے ہیں تو وہاں اگر کوئی ہوتا ہے جاننے والا تو اس کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کر دیجئے، جو ہدیہ ہوگا وہ ہم دے دیں گے۔ یہ ہوتا ہے طواف النساء کے لیے یا اور بھی کسی چیز کے لیے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پتہ کرتے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو کافی دنوں سے خانہ کعبہ
میں مجاوری کرتا تھا، اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ بتائے گا ترکیب کی ہوگی کیا نہیں ہوگی، کیا ہوگا۔ بلایا گیا، وہ آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ تم ہمیں ایک حج جو دو گے اس کی کیا قیمت لوگے؟ کہنے لگا پوری دنیا۔ ایک حج نہیں، پوری دنیا نہیں، ایک حج کے لیے جو ایک قدم ہم نے اٹھایا ہے اس کے میں پوری دنیا اس کے عوض میں مجھے دے دو۔ ایک قدم، حج کی اہمیت دیکھیے اس آدمی کی نگاہ میں کہ ایک قدم جو میں نے حج کے لیے اٹھایا ہے اس کے قیمت پوری ایک دنیا، تو اس نے کتنے حج کے لیے، اور باقی طواف اور دوسری چیز سب الگ۔ تو بادشاہ نے کہا ہمارے پاس پوری دنیا ہے ہی نہیں، یہی ایک سلطنت ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، پھر کیا کریں؟ کہنے لگا پھر ایک طریقہ اور ہے۔ تو پوچھا کیا طریقہ؟ اب طریقہ سنے گا۔ کہنے لگا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تدبیر بہت آسان سی ہے۔ کیا تدبیر آسان ہے؟ کہ تم نے بے کسوں کی، بیچاروں کی، داد رسوں کی فریاد رسی کی ہے، یا عدل و انصاف سے کام لیا ہے تم نے جو اپنا سلطنت میں، وہ سب مجھے دے دو، وہ سب اس کا ثواب مجھے دے دو، تو میں اپنے 70 حج تمہیں دے دوں گا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، ایک قدم کی وہ پوری دنیا مانگ رہا تھا، اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب چیزوں کا ثواب مجھے دے دو، اس کی نگاہ میں ان سب چیزوں کا ثواب کتنا، کہہ رہا ہے یہ مجھے دے دو تو میں اپنے 70 حج تمہیں دوں گا۔ سن نہیں آپ؟ اس کو پڑھنے کے بعد میں حیران رہ گیا، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا اس نے بتایا، بخش دوں گا تجھے۔ تو کیا کہنے لگا کہ یہ سب دے دو، عدل کیا تم نے، انصاف جس کے انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، اور بے کسوں کی مدد کی تم نے۔ یہاں بے کسوں کی مدد کرنا، جب بے کس کوئی آ جاتا چہرہ اتر جاتا، وہ اس سے زیادہ خود بے کس لگنے لگتا آدمی جسے مانگتا وہ اتنا چہرہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت نہیں پتہ نا، ہمیں یقین نہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اب سارا مسئلہ یہ ہے، ہم جب بھی کوئی کلاس لینے کے لیے جاتے ہیں، پہلے دن سے اب تک میرا طریقہ کار ہے اور میرا وہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ یقین نہیں پیدا ہوتا، گردن کے ہلا لینا، واہ 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 کر دینا، یہ سب کرنا، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن یقین نہیں پیدا ہو۔ یقین ہوتا تو اقدام کرتا آدمی۔ ابھی ہلکا سے خدا نخواستہ آپ کو جھٹکا محسوس ہو کہ زلزلہ آ رہا، سب کے چہرے اتر جائیں گے، سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، گو کہ ختم ہو گیا تھوڑی دیر میں۔ جب یقین ہوتا ہے تو مولا مشکل کشا کے حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہنے لگا یقین ہے تو اقدام کرو۔ کہاں اقدام ہے؟ پلاسٹک کے ایک سانپ پھینک دیا جیسا، ابھی دیکھیے کیسا یقین پیدا ہوگا، سب اٹھ کے بھاگنے لگے۔ یقین پہ ہے تو ہمیں یقین نہیں ہے۔ پورا کربلا سنا، 2 مہینے 8 دن ہم سنتے رہتے ہیں، سب کچھ سنتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس سنتے ہیں، خیر وہ مجلس میں بتائی کیا جاتا، ہمیں پتہ کیا بتایا جاتا سنتے، لیکن دفنا کے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ارے اس کی تو عمر مرنے کی تھی ہی نہیں، اس کے باوجود مر گیا، تو اپنے لیے نہیں سوچتے کہ میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو۔ لاؤ فوری اقدام کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو، کہ وہاں جانا ہے جہاں کے بعد واپسی نہیں ہے، وہاں جانا ہے جہاں کے بعد واپسی نہیں ہے۔ اور کوئی چھوٹا موٹا دن بھی نہیں ہے۔ کتنا ہوگا؟ پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک دن بقول مولا کہ پتہ نہیں کتنے دن ہیں، ایک دن 50,000 سال کا۔ تو اس کے بعد جب قیامت ختم ہو جائے گی، ہم لوگ جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ محمد آل محمد کے صدقے میں، آپ سب لوگ، تو پھر جنت پہ کیا ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ جو دوزخ میں جائے گا اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ بعض جگہ ہم نے پڑھا ہے، لکھا بات ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والے تمنا کریں گے موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ موت تو ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی، موت کسی کو نہیں آئے گی۔ جو ادھر ہے اس کو بھی نہیں آئے گی، جو ادھر ہے اس کو بھی نہیں آئے گی۔ جب یہ ہے تم ڈرو اس بات سے کہ خدا نہ خواستہ ادھر نہ پھٹکار دیے جائیں، پھر ہم تو علی ولی اللہ کہنے والے۔ تو کیا علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو کھلی چھٹی دے دی گئی، کہ جو جی چاہے کرو، تم کو کھلی چھٹی دے دی کہ تم نے علی ولی اللہ کا جتنا جھوٹ بول سکتی ہو بولو، جتنا گناہ کر سکتی کرو، ماں باپ سے بدتمیزی کرو، سب کام کرو، تم کر سکتی ہو رہا ہے۔
کتنی خطرناک ترین چیز، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ چھوڑ کے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، چڑچڑے ہو گئے، وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، اس سے ہمیں غرض نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا۔ تم اپنا کام کرو، تم کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ تم تیار ہو کربلا میں لڑنے کے لیے؟ ہاں مولا میں تیار ہوں، تو پھر آ جاؤ۔ اب یہ نہ دیکھو کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دھوپ ہے، تیر ہے، تلوار ہے، اب کچھ بھی نہیں، آ جاؤ بس، ورنہ ہم چراغ گل کرتے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو جو یقین تھا جن کو وہ نہیں گئے، کہ نہیں بھوکے پیاسے سب صحیح ہے اپنی جگہ۔ تو بہرحال تو یہ چیز بتائی گئی، کیا بتایا گیا کہ ہم تم نے کسی پہ احسان کیا ہے، یا تم نے عدل و انصاف سے تم نے کام لیا ہے، یا کسی بےکس کی تم نے مدد کی، وہ کیا ہے، تو پھر ایسا کرو اس کے لیے کہ وہ ساری اس کا ثواب ہمیں دے دو، اور ہم تمہیں اپنے 70 حج دیتے ہیں، ہدیہ کر دیں گے تم کو 70 حج، 1 2 نہیں 70۔ یہاں بھی ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جانے ایک سانس لینا آپ کا، ایک خالی سوئی تاگا ہی رکھ لینا کہ حج جا رہے ہیں کام آئے گا، وہاں پہ ہر چیز کا ثواب، کتنا ثواب ہے حج کا۔ لیکن کیا ہے حاجی، اب کیا اتنا مشہور ہو گیا کہ باجی کہا جاتا ہے، حاجی پاجی، کیوں بھائی حاجی پاجی کیوں؟ اب تو آپ جس وقت سے چلے تھے اس وقت سے آپ کے گناہ معاف ہو رہے تھے، نیکی آپ کے نامہ اعمال بھی لکھی جا رہی، سب کچھ اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ کے آئے، تو پھر پاجی کیسے ہو گئے آپ؟ حاجی پاجی اس لیے ہو گئے کہ پورے معاشرے کے اندر دین اسلام کے وقت کو ختم کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے۔ نماز کے بارے میں یہی تو کہا جاتا ہے، اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے، اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے۔ اگر ہم یہاں پوچھیں آپ سے کہیں، لیکن کہیں گے نہیں، صرف ایسے ہی کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ کون کون نماز پڑھتا ہے، تو ابھی ہاتھ اٹھانے کو نہیں کریں کہ ہاتھ اٹھائی کون کون نماز پڑھتا ہے، تو جو نماز پڑھتا ہے تو جائزہ تو لے اپنا، کتنی برائی کرتے ہیں کتنی نہیں کرتے ہیں۔ جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی، ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بتائیے خیبر سے کراچی تک کتنے مسجدیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے گھروں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ نمازی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود دنگا فساد بھی ہو رہا ہوتا ہے گھروں میں، ہی ہم لوگوں کے ابھی یہ شر ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، ماں باپ سے بدتمیزی ہوتی نہیں ہوتی، بچوں کا خیال رکھا جاتا نہیں رکھا جاتا، سب کام ہوتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے، ہر آدمی اپنا اپنا حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے برائی کا۔ عادتاً گئے نماز پڑھا اور ختم ہو گئی، عادتاً نہیں ہے کوئی نماز، عادتاً نہیں ہے، اگر چلو عادتاً نہیں پڑھ رہی ہو، اس طرح سے نہیں سمجھ میں ہماری آ رہا، جس طرح محمد سمجھتے تھے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وضو کرتے تھے تو کانپنے لگتے تھے۔ پھر کانپ کیوں رہے ہیں آپ؟ پھر اللہ کے سامنے جا رہے ہیں کہ اللہ تو ہر وقت موجود ہے، لیکن اس وقت خصوصی طور پہ جا رہے ہیں، اس وقت خصوصی طور پہ جا رہے ہیں تو وہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کانپ رہے ہوتے ہیں، معمولی سے خوف بھی نہیں پیدا ہو تو کب پیدا ہوگا؟ یعنی محرموں کی مجلسوں سے پیدا ہوگا۔ کہاں پر محرموں کی مجلس کہاں پیدا ہو رہا؟ پڑھ رہی ہے نہیں؟ اس سے اصحال ثواب کی مجلسیں اتنی ہوتی ہیں تو یہ تو سب کو موت کے بارے میں پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، کون جانتا کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگر پوچھ لیا جائے جس سے سکرات کا عالم ہوتا ہے اس کو کون سی نیکی کرنا جو ہمیں فائدہ پہنچائے گی، اگر ہم زندگی میں کون سی نیکی کرتے رہے تو سکرات کے عالم میں ہمیں فائدہ پہنچائے، زندگی میں کون سی نیکی کرتے رہے جو قبر کے اندر ہمیں فائدہ پہنچائے۔ سب سے خوفناک وقت وہی ہوگا قبر کا، اندھیرا چھوڑ چھاڑ کے سب چلے آئے، 600 گز کا بنگلہ یہ رکھا رہ گیا، بڑی گاڑیاں سب دھری رہے گی، ہم اکیلے گئے وہاں پہ، اکیلے گئے تو ہمارے ساتھ ہوگا کون؟ کہہ رہے ہیں ہمارے اعمال، وہ کیسے ہوں گے؟ تمہارا اعمال، تمہارا حکمران تمہارا نامہ اعمال ہے، رسول اللہ کا قول ہے تمہارا حکمران تمہارا نامہ اعمال ہے۔ ہمارا حکمران قبر میں حکومت ہمارے پاس کون کرے گا؟ ہمارا اعمال کرے گا۔ اصولی طور پہ تو ہمیں حضرت لقمان کی نصیحتیں لے کے آنی چاہیے تھے، 2-4 ہم نے سنائی تھی، وہ پوری کلاس ہوئی تھی، اس کے بعد باقی تھی، ہے نا، باقی رہتے۔ ابھی ہمیں ایک یاد آ رہی ہے ایک بات، لیکن کہیں گے نہیں تو اسی موقع پہ کہہ دیں گے کہ حضرت لقمان کی جب کلاس لیں گے کوشش کریں گے اگلی دفعہ آئیں تو لے لیں وہ کلاس پوری۔ ابھی یاد آ رہی ہے مجھے، اتنی اچھی کہ جس کو دھیان ہے، لیکن اچھیوں کو یاد کر کے کیا کہیے۔ بہرحال تو کیا ہے ہمارا نامہ اعمال، کیا ہے ہمارا نامہ اعمال کیسا ہے؟ ایک چیز سن لیجئے اس میں شوق کے لیے، اور
سوچ سوچ کے آپ کو خود پتا ہے کہ آپ میں کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. بہت ساری دفعہ ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ اندر ہوتا، یہاں چل رہا ہوتا، بدماشی یہاں چل رہی ہوتی، شرارت یہاں چل رہی ہوتی. ماں باپ کو بیچاروں کیا خبر ہے کھڑکی کے پاس سے بار بار کیوں گزر رہی ہے، نہیں پتہ. بہرحال یہ کئی ایک حدیثوں میں نے اس کو پڑھا ہے، کئی ایک کتابوں میں پڑھا، تو یہ بتا رہے ہیں آپ کے اس کے لیے شوق کے لیے کہ آپ قبر میں تنہا نہیں رہیے گا. محمد آل محمد کا ماننے والا قبر میں تنہا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی جتنی نیکیاں ہوگی لوگوں کے ساتھ، یہاں پہ یہی آ گیا لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے، وہ جتنی نیکیاں اس نے کی ہوگی دنیا میں وہ سب مجسم ہو جائے گی. مثالی جسم بن جائے گا جو قبر میں آپ کے ساتھ رہے گا. مثالی جسم قبر میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا، آپ کو بہلاتا رہے گا، آپ کی گھبراہٹ اور پریشانی ختم کرتا رہے گا. دل لگا کے، کمر باندھ کے، ہاتھ اٹھا کے رسول اللہ سے کا واسطہ دے کے، محمد آل محمد کا واسطہ دے، اللہ سے دعا کرے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف لگا کے رکھے تاکہ قبر میں ہمارا مثالی جسم اچھا ہو. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بہلاتا پھسلاتا ہوا، اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوا تاکہ گھبراہٹ نہ ہونے پائے، لے جا کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا. تو وہ بندہ پوچھے گا اے خدا کے بندے تو ہے کون جو مجھے قبر سے لے کے یہاں تک بہلاتا پھسلاتا ہوا لے کے آیا ہے؟ کہ میں تمہاری وہ نیکی ہوں مومن کے ساتھ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اب نیکی کی ختم. یہ مت دیکھیے آپ، اگر پتھر کھانا بری بات ہے اور یہ برائی ہے بھی برائی، آپ کسی کو پتھر مارتے رہیے، لیکن پھلدار درخت جو ہوتا ہے پتھر کھاتا رہتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے، اگلے سال پھر نکلے گا، پھر اگلے سال نکلے گا، پھر اگلے سال نکلے گا، وہ باز نہیں آتا، وہ پھل دیتا ہی رہتا ہے. وہ سمجھ میں آئی بات ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ پتھر مار کے سمجھانا پڑے گا، یہی لگ رہا ہے. بھئی آپ پتھر مار دیں، پھل ٹپکتا، آم ٹپکتا، بیر ٹپکتی یا کوئی اور چیز اوپر سے گرتی، لیکن یہ پھل مارنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ اگلے سال بند کر دیا اس نے، اب بیری نہیں ہو، کیوں کہ پتھر مارتا کہ نہیں، ابھی بھی ویسے ہی ہو رہے، ویسے ہی دے رہے. تو آپ بھی کوئی کچھ بھی برا مانے، کوئی کتنا برا مانے، کتنا بھی کچھ کرے، آپ کو تکلیف ہو، آپ برداشت کیجئے، ضبط کیجئے کہ نہیں مجھے اپنا مثالی جسم خوبصورت بنانا ہے اپنے ساتھ، میں وہاں تنہا نہیں رہوں گی. گھبراہٹ ہوگی مجھے تو میں تنہا نہیں رہوں گی، تو مثالی جسم میرے ساتھ ہونا چاہیے. وہ کب ہوگا؟ جب مومن کے ساتھ مدد کیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ کو مومن کے خوش کرنے سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں، کوئی عبادت نہیں پسند جتنی اللہ تعالیٰ کو یہ والی عبادت ہے کہ ہم مومن کو خوش کریں. اور ہم لوگ ارد گرد گھوم کے سب سے زیادہ کس کو ناراض کرتے ہیں؟ مومن کو. خالہ زاد بہن ہے، ماموں زاد بھائی ہے، فلانا ڈماکہ، یہ وہ سب اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو کیا کریں، وہ ایسا کرے تو ہمیں کرنا چاہیے. نہیں کچھ نہیں، صبر کرو، کچھ نہیں. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، دل چاہتا ہے کہ ایک پورا کلاس ایسی بنائی جائے جس میں تمام ائمہ کے صبر اور برداشت کرنے کے چھوٹے چھوٹے ایک ایک واقعات جو ہیں وہ پوری کلاس میں بیان کیا جائے. تو دیکھا جائے ہمارے ائمہ کیسے تھے، ماننے والے تو ہم ان کے ہیں، تو ان کی کوئی چیز مانتے کیوں نہیں. چوتھے امام کے پاس ایک آدمی آیا جو ان کا رشتہ دار بھی تھا، آ کے اس نے جتنا برا بھلا ہو سکتا تھا امام کو سنایا، کہا سنا، اور اس کے بعد چلا گیا. اصحاب کھڑے ہوئے تھے، تلوار، مولا مدد اجازت دیجیے تو اب اسے گردن اڑاتے ہیں. گھر نہیں، ہم ہوتے کیا کہتے کہ اس کو ایک سانس نہ لینے دینا، گردن اسی وقت مارو. کہا نہیں، وہ چلا گیا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 2-3 کے بعد مولا اٹھے کہ وہاں جانا. اب اصحاب بہت خوش ہو گئے، آج خیریت نہیں اس کی، آج خیریت نہیں ہے، اتنی بدتمیزی کر کے گیا تھا. وہاں پہنچنے کے بعد اچھا یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی وہ بتا رہے ہیں. اس کے طریقہ کار بدلے ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں، واقعات، لیکن ہوتا ہے ایسے ہی. مولا پہنچے، دخل الباب کیا، وہ اب باہر آیا، اس نے سمجھا کہ اب خیریت نہیں ہماری بھی. اصحاب بھی یہی سمجھ رہے تھے. تو مولا نے اس سے کہا جو کچھ تو نے مجھے کہا ہے اگر واقعی مجھ میں یہ پایا جاتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تاکہ ایسا ہو جائے. اور اگر نہیں مجھ میں یہ بات پائی جاتی تو میں تجھے معاف کرتا ہوں.
تجھے یعنی تو نے غلط کہا نا، بس تجھے معاف کرتا ہوں، وہ فوراً گر گیا کریں نہیں آپ کا نہیں، ہماری قصور ہے، یہ وہ ختم ہو گئی بات۔ ہمیں کچھ کہہ کے جائے کیا ہوگا؟ معاف کریں گے؟ نہیں معاف کریں گے، گھر والے معاف بھی نہیں کرنے دیں گے۔ کہا اگر شربت کا گلاس ابن ملجم کو دیا مولا تو خیریت نہیں، پھر ہم لوگ دے سکتے ہیں؟ گلاس سر پہ ہمارے مار دیا جائے کہ وہ تو تلوار لگی تب گلاس بھی آپ کو مارا جائے۔ تو وہاں کسی بشر بندے نے، اتنے لوگ موجود ہیں، کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ کیا غضب کی تربیت تھی ان کی، اور کیا غضب کہ ہم نے ان لوگوں سے نصیحت حاصل کی، ہم نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ ابن ملجم کہتے ہیں ابن ملجم نے کیا کام کیا تلوار مار کے، کتنا بڑا کام اس نے، کتنا بڑا جرم اس نے کیا تھا۔ اس کے باوجود مولا نے اس کو پریشان حال دیکھا، تھکا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا، تو کیا کیا کہ اس نے یہ کیا کہ شربت کے گلاس پیش کر دے، یہ لو شربت پیو۔ کیا کسی نے آج تک ہزاروں دفعہ ہر بچے نے سنا ہوگا شیعوں کے، کوئی بچہ ایسا باقی نہیں بچا، کیا کسی نے اس سے عبرت لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا بتایا گیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، تو صرف انہی کے لیے تھا، ساری تکلیفیں ان کے لیے تھے۔ یہ تکلیف اٹھائی کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے کہا گیا پروردگار کیا تو نے بھیجا ان لوگوں کو صرف اس لیے کہ دنیا میں تکلیف اٹھائیں؟ کہ نہیں، ہم نے ان کو بھیجا تاکہ یہ بند کریں، بار بار بند کریں، کھولتے رہیں، یہ کر رہے ہیں، اس لیے بھیجا کہ یہ عمل کریں گے، تم لوگوں کو پیروی کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ کہاں پیروی کر رہے ہیں؟ پیروی تو نہیں کر رہے نا۔ نوکرانی کو اگر پیسے دیں گے آپ تو کھال اتار لیں گے، اس کے کام لے لیں گے۔ وہ کیا کرتی تھی؟ 2 دن حضرت فضہ بیٹھتی تھی اور بیوی کام کرتی تھی، اور 1 دن فضہ کام کرتی تھی، 2 دن کام نہیں کرتی تھی، بیوی 2 دن کام کرتی تھی اور فضہ صرف 1 دن کام کرتی تھی۔ اتنا، تبھی تو اماں فضہ کہیں جانے لگی، کیا رتبہ تھا، کیا جگہ پائی انہوں نے۔ تو ہم اگر پوچھیں یہ کلاس لی جا رہی، کوئی سبجیکٹ لے کے بھی کلاس لے رہے، لیکن ہے کہ تربیت تو نہیں ہو رہی ہماری۔ جو تربیت ہونی چاہیے، ہمارے میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے نا، ہمارے میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم کلاس لے رہے ہیں، محمد علیہ محمد کا کلام سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سن، تبدیلی کوئی نہیں پیدا ہو رہی۔ آگ لگ جاتی ہے بدن میں جب کوئی کہتا ہے کہ ڈھانٹے باندھے ہوئے عورتیں جو ہوتی ہیں، مدرسے پڑھنے والی عورتیں ایسی نہیں ویسی ہوتی، ویسی آگ بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ اس کا کس طرح سے منہ نوچ لے، بس صبر کرنا پڑتا کہ کیا اس سے کہیں۔ جاہلوں کو کوئی جواب ہی نہیں دیا ایسا، جاہل کو جواب دیجیے گا، آپ کیچڑ میں پتھر ماریے گا تو خود چھیٹ آپ کے اوپر آ جائے گی، اس لیے چپ رہو، اور کیا کریں، چپ رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ نیکی کیجیے، نیکی کیجیے اور نیکی سیکھیے بھی۔ اب اس میں سے دھیرے دھیرے کر کے آپ کو کچھ نیکی بتانا شروع کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم آپ کو کیا بتائیں، کیا نیکی بتائیں، اس کے بعد پھر واقعہ سنانا ہے، واقعات سنائیں گے آپ کو، تو آپ کو تھوڑا سا اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ اور واقعات کوئی ادھر ادھر کے واقعات نہیں، ایتھینٹک واقعات ہیں، امام رضا علیہ السلام کے اور دوسرے ائمہ کے، ان کے واقعات ہیں۔ پہلی چیز تو ہم نے یہ نکالی ہے، تسبیح نہیں نکالی ہے، چابی نکالی ہے، یہ رکھا، یہ لو۔ کیا پہلی چیز نکالی ہے جناب؟ پہلی چیز ہم نے نکالی ہے عدل۔ عدل کیا ہے؟ لکھیے، ایک آدھ حدیث لیجیے، پورا باب ہے، پوری کلاس ہو سکتی ہے۔ سورہ نحل کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار فرماتا ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل اور نیکی کا حکم لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حکم دیتا ہے، کس کا حکم مانا جائے گا؟ نہ اللہ کا حکم مانیں گے، نہ رسول اللہ کا حکم مانیں گے، تو آخر کس کا حکم مانیں گے؟ حکم دیتا ہے۔ سورہ دہر، سورہ نحل ہے، آیت نمبر نہیں لکھا، بھول گیا ہے نا، سورہ نحل۔ چلیے اگلی دفعہ بتا دے گا۔ نیکی کرنے کا، عدل کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔
پھر حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ عدل کے ذریعے سے برکتیں کئی گنا ہو جاتی ہیں، عدل کے ذریعے سے برکتیں کئی گنا ہو جاتی ہیں، برکتیں لکھ لیا؟ جی سر۔ اب ذرا آئیے، اچھا برکتیں کئی گنا ہو جاتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے عدل کیجئے تو آپ کیا کیجئے گا؟ سلوک کرنا لوگوں سے، ہیں مساوی سلوک کرنا لوگوں سے، گھر والوں سے بھی۔ کیسے مثلاً؟ سر جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ پچھلی کلاس میں تھی اس کا مطلب صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ابھی سمجھاتے ہیں کیا صحیح، بالکل صحیح کہا سر۔ یہ بھی عدل کا مطلب ہے جو چیز جہاں جو جس کا مستحق ہے اس کے مقام۔ ہاں ہاں وہ صحیح ہے، ٹوپی کو ٹوپی کی جگہ، جوتے کو جوتے کی جگہ، یہ بھی کہا جاتا کہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر وقت ٹوپی جوتا ہاتھ میں لے کے نہیں چلیں گے نا، تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا عام زندگی میں، تو وہ بتاتے ہیں کیا زندگی برکتیں کیسے ہوتی ہے زیادہ اور کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا، اور جو عدل نہیں کرتا جو اس کا نقصان کیا ہوتا، بہت بڑا نقصان ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہو کیا گیا تمہارے ساتھ؟ تم جتنے گناہ کرتے تمہیں پتہ ہے کتنے گناہ کر رہے ہو؟ جتنے سارے گناہ ہم سے ہو رہے، ہم کو یہی نہیں پتہ کہ گناہ ہے کیا کیا، نیکی ہے کیا کیا، یہ تک تو پتہ نہیں، پوری زندگی گزار جاتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، یہی کہتے ہیں ابا بڑے نیک تھے، اگر پسندیدہ تھے تو نیک تھے، پیسے والے تھے تو نیک تھے، ورنہ نیک نہیں تھے۔ تو بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھی حدیث ہے، پہلے سنیے بعد میں لکھیے گا، سمجھیے تو کہ عدل ہے کیا چیز۔ ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، 70 سال کی عبادت، ایک گھڑی کا تھوڑی سا عبادت افضل ہے، جس میں راتوں کو نمازیں پڑھی جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے۔ کیا سمجھے؟ راتوں کو 70 سال کی عبادت، اس میں رات بھر نمازیں پڑھی جائے، دن بھر روزہ رکھا، 70 سال تک روزہ رکھے، بیچ میں گیپ نہیں آ رہا کوئی، یہ تو یہ ہو گیا۔ تو اب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم عدل کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے، یہ والا ثواب لے پا رہے ہیں کہ نہیں لے پا رہے، یہی نہیں پتہ ابھی۔ اب دوسرا پہلو اس میں آ رہا ہے کہ وہ نہیں پتہ کہ اگر ہم عدل نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک گھڑی کا ظلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 60 برس کے گناہوں سے بدتر ہے، 60 برس کے گناہوں سے بدتر ہے۔ ایک ساعت کا ظلم، ایک ساعت کا ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 60 برس کے گناہوں سے بدتر ہے۔ ایک ساعت کا ظلم، ہم تو ظلم اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ عدل سے پہلا کام عدل سے تو یہی ہوگا کہ مومن عزت کے لائق ہے، اس کی عزت کیجیے، اس کی عزت اللہ اور رسول کی طرف سے ہے، اس کی عزت علی ولی اللہ کی وجہ سے ہے۔ جب علی ولی اللہ کی وجہ سے، تو آپ کی نگاہوں میں علی ولی اللہ کی یہی وقت ہے کہ آپ مومن کی بے عزتی کی چھوٹی بڑی بات پہ، جو آپ کی سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اس کو وضاحت دینا پڑے گی۔ جب وضاحت دے دے تب جا کے آپ چلو ٹھیک ہے یا نہیں، علی ولی اللہ کی وجہ سے۔ اگر ہیرا، اتنا بڑا ہیرا آپ کا ہو، آپ کے پاس ہوگی نہیں اتنا بڑا ہیرا، اگر اتنا بڑا ہیرا ہو گر جائے اور نیچے کیچڑ میں گر جائے تو آپ کیا چھوڑو یار، کیچڑ میں کون ہاتھ ڈالے، شوہر کے ہاتھ ڈال، اس میں سے نکال، ورنہ ہم تجھے نکال دیں گے اپنی زندگی سے۔ اتنا بڑا ہیرا، ایک ساتھ کا ظلم۔ جب کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ عدل کیا ہے، کیسے کرے عدل، تو اب وہاں پہ وہ شروع ہوتا ہے جو
بہن نے بتایا تھا ہماری ابھی، وہ شروع ہوگا کیا، دیکھتے ہیں کہ ابھی نے لکھا کہ نہیں لکھا لیکن بہرحال ہمیں یاد ہے، ہم بتا دیتے ہیں۔ اب عدل کیسے کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے، ورنہ اتنا مشکل ہے کہ بڑے بڑے عالم بھی اس کے اوپر پورا بات بتا نہیں سکتے کہ عدل کیا ہے۔ ایک سیکنڈ زندگی کا عدل یا ظلم پہ مبنی ہے، ایک سیکنڈ زندگی کا عدل یا ظلم پہ مبنی ہے۔ تو کیا ہے، کیسے ہے؟ آسان، رسول اللہ نے آسان بتا دیا۔ کیسے آسان کر دیا کہ ماسی تک کو بتا دیا کام کرنے والی، تو وہ بھی کہے ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے اگر کرنا چاہے تو۔ رسول اللہ نے کہا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہو، تم عادل ہو جاؤ گے، تم عادل ہو۔ جو چیز کیا آپ کو بے عزتی پسند ہے؟ نہیں پسند ہے۔ آپ کو اپنی غیبت پسند ہے؟ نہیں پسند ہے۔ چغل خوری پسند ہے؟ نہیں پسند ہے۔ ظلم پسند ہے؟ نہیں پسند ہے۔ جب تمہیں اپنے لیے وہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں، تمہیں دوسروں کے لیے کیوں کام کر رہے ہو؟ جو چیز سوچو کہ ہم اس کے لیے کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ بس سوچ لو کیا یہ ہم اپنے لیے کریں کہ نہیں کریں گے، چھوڑ دو پھر، کیونکہ چھوٹی موٹی کوئی آسان سی چیز نہیں، چھوڑ دو اس کو، مت کرو۔ جو چیز اپنے بقل مولا مشکل کشا تو بڑا حسین ترین قول ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں بیٹا حسن، امام حسن علیہ السلام سے ارشاد، بیٹا حسن حکمت کا کوئی اور بھی جملہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، یہ اس سے افضل ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو یہی دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو۔ حکمت کے اس سے بہتر بھی کوئی جملہ ہو سکتا ہے کہ بحر الانوار جلد 2 صفحہ نمبر 28 پہ کیا ہے، صفحہ نمبر 29 اور 28 اور 29 جو ہے وہ کون کہہ رہا؟ 5ویں امام محمد باقر اسلامی ارشاد فرما رہا۔ حیرت ہوگی کہ ائمہ تاریخ نے کہاں کیسے ہماری تربیت کی۔ آپ کو یہ بھی قول سنائیں گے تو کہیں گے ہم نے زندگی میں کبھی سنائی نہیں، تو ہم نے سنائی کتنا ہے؟ لیکن پھر بھی جو بہت سارے مشہور قول وہ تو ہم نے سنے ہوئے ہیں، صرف سنے ہوئے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ سنے تو ہوئے ہیں، عمل نہیں کرنے کو تیار ہوتے۔ کیا کہتے ہیں 5ویں امام؟ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں تک یہ بات پہنچا دو، ہمارے شیعوں تک یہ بات پہنچا دو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوئی شیعہ مانتے ہی نہیں اس کو، سب کہتے ہیں نہیں ہم شیعہ، ہم بخشے جائیں گے۔ ہم یہاں سکھاتے ہیں کہ نہیں، جو مولا کہہ رہے وہ کرو، لوگوں کے کہنے پہ مت جاؤ، جو مولا کہہ رہے وہ۔ ہمارے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور ہمارے شیعوں تک یہ بات بھی پہنچا دو کہ قیامت کے دن وہ لوگ سخت افسوس کریں گے، قیامت کے دن وہ لوگ سخت افسوس کریں گے جو عدل کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیسے عملی طور پہ؟ بھیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ عدل کی ہماری تعریف ہے، اول توحید دوئم عدل، اتنی بڑی چیز ہمارے یہاں رکھی گئی کہ اول توحید دوئم عدل، پھر نبوت، امامت، قیامت سب، لیکن عدل دیکھیے کس جگہ پہ، اول توحید دوئم عدل، اتنی بڑی چیز ہمارے یہاں قرار دی گئی اور معلوم کسی کو کچھ نہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے ہم نہ پڑھا، آپ لوگوں کو لینے کلاس نہ آتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا، ہم کون سا وہ پیدائشی طور پر حضرت عیسیٰ کی طرح پیدا ہو گئے انجیل پڑھ کے سنانا شروع کر دیں۔ اس کے لیے تو وہ ماں باپ چاہیے کہ اگر انہوں نے جتنے ماں باپ اس دنیا میں آئے ہیں، شیعہ ہیں ماں باپ، اور محمد علیہ کو محمد کو مانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ محمد علیہ محمد نے پریگننسی پیریڈ میں عورت کے لیے کیا کیا کہا ہے کہ تمہیں کرنا ہے تو بچہ کیسا پیدا ہوگا، یہ تک بتایا ہے۔ 1000 میں سے ایک عورت کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ائمہ تاریخ نے کیا بات کہی ہے۔ کیا رویا نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ وہ لوگ قیامت کے دن اگر منہ پھیریں گے، افسوس کریں گے اور برا منائیں گے تو کیا بری بات ہوگی؟ برا منائیں گے، ادھر سے بھی بد بجھ ہو رہا، وہ بجھ جاتا تو آواز ختم ہو جاتی،
اور جب وہ ہو رہا تو وہ ہوتے ہی چلو ابھی تو ہاف ٹائم پہ نکلیں گے تو اس کو بلا کے اس سے ٹھیک کروا لینا. 7 منٹ رہ گئے سر. ہیں 7 منٹ رہ گئے. ہاں آپ بتا دیجیے مجھے. سر عدل کا واقعہ سنا دیجیے. ابھی پہلے یہ تو سن لیجیے, یہ پسند نہیں آ رہا یہ والا. ابھی چھٹے امام کو بھی سناتے ہیں. ہاں واقعہ تو بعد میں سنیے, امام کو سن لیجیے کہ چھٹے امام کیا گئے, یہ سن لیا. عملی طور کیا قیامت کے سخت افسوس کریں گے جو عدل کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ساری جو ابھی شروع میں بتائے سب مخالفتی تو ہے عملی طور پہ. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے نہیں پسند کرتے, مومن کے لیے نہیں پسند کرتے, شیعوں کے لیے نہیں پسند, انسانیت کے لیے نہیں پسند کرتے. ہم تو نکل کے اتنی دور اب تک چلے جانا چاہیے تھا ہمیں. اب 90 سال کے ہو رہے کہ اب آپ مومن کو تو کرتے ہی رہتے ہیں, اب آپ انسانیت کے ساتھ بھی اور جانور کے ساتھ بھی, مخلوقات پروردگار کے ساتھ آپ وہ کرنے لگے. ہے بھی ہے کہ گھوڑے پہ کوئی بیٹھا بات کر رہا تھا, کسی امام کے زمانے کی بات ہے, ہمیں یاد نہیں آ رہا کس زمانے بات کر رہے کہ تم گھوڑے کو سفر کے لیے جا رہے ہو نا, کہ جی ہاں جا رہے, کہ تو اس پہ زبردستی بوجھ اپنا کیوں ڈالو, اتر جاؤ, بات جب کر لینا پھر اس پہ سوار ہو جانا. کتنی حسین بات ہے. تو سفر اس پہ سواری کر رہے ہو نا, تو جب اس سے سفر پہ جانے لگے نا تو اس پہ بیٹھنا. ابھی تم باتیں کر رہے ہو تو بلا جی اپنا بوجھ کیوں اس پہ ڈالا ہوا, یہاں ڈنڈے مار مار کے ہے. چوتھے امام کیا کہتے ہیں, چوتھے امام کی اونٹنی تھی, اس میں 20 سال وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں, اس میں بیٹھ کے 20 سال بیٹھ کے حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور ایک چابک بھی نہیں مارا اس کو. 20 سال ایک چابک, صرف چابک لہرا دیتے تھے بس. کسی نے پوچھا ایسا کیوں کیا, کہ اگر وہاں پہ جواب دینے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو مارتا تھا, وہ لیکن خوف ہے, یعنی انہیں خوف ہے. معصوم بنا کے بھیجے گئے. کربلا میں کتنی زحمتیں اٹھائی, تو بعض لوگ تو اتنے حیران ہوتے ہیں کہ ہم سب کو چھوڑ دیں گے, لیکن چوتھے امام پوچھے انہوں نے کیا صبر کیا کیا, کہ ویسا تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا. گئے لڑے, شہید ہو گئے, ختم. یہ دیکھیے یہ انہوں نے کیا کیا. ایک میرے دوست کہنے لگا یہی مجھ سے کہ میں تو امام زین العابدین علیہ السلام کو, میں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو صبر انہوں نے کیا. سب اختیار تھا. ایک بات یہاں پہ اپنے مطلب بھی سن لی, سارا اختیار تھا لیکن صبر کیا. آپ کے پاس بھی سب اختیار ہوتا ہے لیکن صبر نہیں کرتے. چلیے اس حوالے سے ہلکا ہلکا آپ کو ڈھکیلنا شروع کر رہے ہیں رمضان کی طرف. جب کسی نے روتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے لگ گیا کہ کہنے لگا مولا آپ کے گلے میں طوق و زنجیر و یہ بیڑیاں سب نہیں دیکھے جا رہی ہم سے. تو یہ رونے لگا. تو مولا نے کہا کیا تم مجھے مجبور سمجھتا ہے. یہ کہہ کے 2 قدم آگے بڑھے, سب وہیں گر گیا. 2 قدم آگے بڑھے, زنجیر بیڑی سب ہتھکڑی سب گر گئی وہیں. کہنے کیا تم مجھے مجبور سمجھتا. معمور کیے گئے کام کرنے کے لیے تو وہ کام کر رہے ہیں, مجبور نہیں ہیں, معمور کیے گئے. تو آپ کو بھی معمور کیا جائے جس کام پہ وہ کام کیجئے. آپ زبان آپ کی ہے, آپ چاہیں تو زبان درازی کر سکتی ہیں, چاہے تو نہیں کر سکتی ہیں, ہے نا. بدتمیزی کر سکتی ہیں, نہیں کر سکتی, غصہ کر سکتی ہیں, نہیں کر سکتی. سب اختیار میں آپ کے. ایسا نہیں کہ آپ کے اختیار میں کہ غصہ آپ کو ایسا ہے کہ غصہ کوئی بخار تھوڑی ہے, جب تک گولی نہیں کھائیے گی نہیں ٹھنڈی ہوگی. بدتمیزی, زبان درازی, ساری چیزیں کیا ہے. اور ماہ سیام میں کہا جاتا ہے کہ سیام میں کس چیز کا نام ہے, کہ صبر کا نام ہے. ماہ سیام صبر کا نام ہے. ہر چیز صبر کو, نگاہوں کا کی صبر, زبان کا صبر, فکر. حد تو یہ ہے کہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ دل کا روزہ سب سے بہترین روزہ, یعنی دل تک میں برے خیال نہ لائے. تو ہمارے اختیار میں ہے نا, جو ہمیں اختیار میں پروردگار دیا اس پہ تو کچھ عمل ہی نہیں کرتے ہم, دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے. تو بہرحال اب آئیے چھٹے امام کو بتاتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے موالیوں کو ہماری طرف سے سلام پہنچا دو. موالی محبت کرنے والوں کو, ہمارے موالیوں کو ہماری طرف سے سلام پہنچا دے. ان سے کہہ دو کہ ہم انہیں اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں دیتے سوائے عمل کے. ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت, تمہیں کوئی ضمانت نہیں دیتے سوائے عمل کے. وہ کبھی ہمارے ولایت کو پا نہیں سکتے عمل و پرہیزگاری کے بغیر, حاصل نہیں کر سکتے. عمل و پرہیزگاری کے بغیر ہماری ولایت کو پا نہیں سکتے. پھر کہتے ہیں
پھر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سخت افسوس کریں گے وہ لوگ جو عدل کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن عملاً اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 28۔ اور پہلی والی روایت تھی بحار الانوار صفحہ 2 جلد 2 صفحہ 29۔ کون سا؟ ہاں شروع سے ہمارے موالیوں کو ہماری طرف سے سلام پہنچا دو، ان سے کہہ دو کہ ہم انہیں اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں دیتے سوائے عمل کے، وہ کبھی ہماری ولایت کو عمل اور پرہیزگاری کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، عمل اور پرہیزگاری کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم سن نہیں پاتے مرزا صادق حسن صاحب کے ایک بات کہ مولا کو کا محبت کرنا اور ہے، اطاعت کرنا اور ہے۔ اطاعت اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ جیسے حدیث کے میں شیعہ بھی پڑھتی ہیں اور محب بھی پڑھتی ہیں، کہ دونوں کے لیے اس میں بات کہی، شیعہ اور محب کے لیے حدیث کے اس کا مطلب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ شیعہ الگ چیز ہے، محب الگ چیز ہے۔ شیعہ وہ جو ہر چیز پہ عمل کرتا ہے ان کے کہے ہوئے پہ، محب کچھ کرتا کچھ نہیں کرتا، دنیا میں کچھ پریشانی اٹھائے گا۔ بیوی سیدہ کی حدیث سے یاد آئی، دنیا میں بھی کچھ پریشانی اٹھائے گا، برزخ میں پریشانی اٹھائے گا، جہنم کے اول طبقے میں ڈالا جائے گا، پھر ہماری شفاعت نصیب ہوگی، پھر وہ جنت میں آئے گا۔ کیا سمجھے؟ بحار الانوار بند تاریخ کی روایت ہے، یہ سب موجود ہے۔ بیوی یہاں سے ہم وہاں چلے جائیں گے، پھر وہاں جب ہمیں سب بتایا جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں ہر دفعہ جب کہیں گے پتہ نہیں تو 5 کوڑے پڑ جائیں گے، پتہ نہیں، پھر 5 کوڑے پڑیں گے، لو نہیں پتہ کرو۔ عمل کے بغیر اور پرہیزگاری کے بغیر حاصل نہیں کرتے۔ قیامت کے دن سخت افسوس کریں گے وہ لوگ جو عدل کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن عملاً اس کی مخالفت کرتے ہیں، عملاً اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب عدل سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی کا بھی قول چھوٹا سا ہے کہ عدل ایمان کی زینت ہے۔ آپ کا جو ایمان ہے صرف جسم پہ تو زینت کے لیے تگدو کرتی رہتی ہے، کپڑے لتے زیور پاؤڈر کریم لپسٹک ہر چیز کے پیچھے، لیکن جو ایمان کی زینت ہے اس کا کیا، وہ عجیب طرح کا منہ لیے ہوا بیچارہ ایمان۔ تو یہ زینت جو ہے اس زینت کی پرواہ کیجیے جو ایمان کی زینت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حسین ترین اور بہت عجوبہ بہت اچھا قول ہے۔ سنیے گا ذرا، غور بھی کیجیے گا، کیا عجیب انداز سے رسول اللہ نے کہا۔ بہت چھوٹا سا قول ہے، وہ ہمیں یاد ہو گیا تھا۔ کسی کلاس میں کسی لڑکی نے مجھ سے کہا کہ آپ کوئی نیا قول سنائیے۔ میں نے کہا نیا قول کون سے، تو بنانا پڑے گا خود، جو غلط ہو جائے گا ہم کیسے بنائے بھائی؟ نیا قول کا پرانا سوچنا شروع کیا، ہم نے کہا اگلی دفعہ بتائیں گے، بھائی تو کلاس ختم ہو گئی، بھائی نہیں یاد آ رہا تھا کہ کون سا ایسا قول سنا ہے جو اس کے لیے نیا سا لگ رہا ہو۔ تو اگلی دفعہ ہم ایک لے کے آئے، ہم نے کہا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اسلام عریاں ہے۔ سنیے گا ذرا، غور سے سنیے گا، اسلام عریاں ہے، تقوی و پرہیزگاری اس کا لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام عریاں ہے، تقوی و پرہیزگاری اس کا لباس ہے۔ تو آپ کا ایمان بھی عریاں ہے، جو اس کو کیا کرنا ہوگا، ایمان کی نیکیوں، عدل سے کام لیجیے گا ہر چیز کا، تاکہ وہ اس کی زینت ہے۔ ایمان کی زینت کو بھی کوشش کیجیے کہ ایمان کی زینت بھی ہو۔ جسم کی زینت تو ہو جائے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر نے پیغمبروں سے لے کے انبیاءوں سے لے کے ائمہ سب نے اس چیز کی تعلیم دی ہے، لیکن کہاں تعلیم پہ عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی یاد آ گیا، تو وہ بھی سن لیجئے، پھر اس میں سے بھی سن لیجئے۔ کئی ایک واقعات ہیں، تو اس سے کچھ تھوڑا سا آپ کو وہ ہوگا سیکھنے کا، اور تھوڑا سا جذبہ جوش پیدا ہوگا، کچھ ہوگا۔ ایک آدمی تھا جو حج کے لیے اس نے بہت سارے پیسے جمع کیے تھے جو حج کی ضرورت پہ کام آتے۔ وہ جا رہا تھا کہیں، ابھی تھوڑا وقت باقی تھا جانے کا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کوڑے دان کے اوپر ایک عورت بیٹھ کے بطخ کے پر نوچ رہی ہے، بطخ یا مرغی، اس میں بطخ لکھا ہوا تھا، اس زمانے میں یہ بھی ہوتا ہوگا۔ تو وہ اس کا قریب گیا، کہہ رہے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شیخ تم اپنا کام کرو۔
کہ نہیں تم بتاؤ یہ کر کیا رہے ہو, یہ مردار کیوں کھانے جا رہے ہو؟ کہنے لگی بھائی 3 دن ہو گیا میرے بچے بھوکے ہیں اور کچھ بھی نہیں, تو اس لیے یہ مردار میرے اوپر جائز ہو گیا, میں اسے کھاؤں گا. اس نے کہا نہیں رک جاؤ, کیونکہ وہ حج کے لیے جو پیسے اس نے جمع کیے تھے سب لا کے اس کو دے دیا کہ یہ لو لیکن حرام مت کھاؤ, جاؤ گھر جاؤ. گھر چلا گیا. حج کا سیزن آیا, لوگ حج پہ گئے, حج سے واپس آئے. سنیے, جب حج سے واپس آئے لوگ تو جو آ رہا وہ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, بھائی حج مبارک ہو آپ کو, حج مبارک ہو. ہاں تم مجھے فلاں مقام پہ ملے تھے نا, بہت بہت تم ادھر سے چلے کہاں گئے تھے؟ وہ بھی کہہ رہے مبارک, وہ کہہ رہے مبارک. ہر آدمی اس کو حج کی مبارکباد دے رہا. اور کچھ پیسے ویسے بھی تھے کہ تم نے رکھوائے تھے میرے پاس, یہ بھی لے لو یہ بھی کر لو. جو بڑا پریشان ہوا کہ ہم تو گئے بھی نہیں تھے, یہ ہوا گیا, مجھے کیوں کہہ رہے تھے؟ رات کو اس کے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تم نے ایک وہ سیدانی تھی خاتون, کہ ہماری اولاد کے ساتھ تم نے جو مدد کیا ہے, جو اس کے ساتھ مہربانی کی ہے, اس کے بدلے میں, اور تم نے اپنے حج کا پیسہ اس کو دے دیا تھا, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو تمہاری طرف سے حج کر رہا تھا, تمہاری طرف سے حج کر رہا تھا. وہ پیدا ہوا تھا, وہ اس کی طرف حج کر رہا تھا, سارے اعمال بجا لا رہا تھا. یہ ہو رہا کون کہ اپنا پیسہ اس کو دے دیا. ہم دے دیں گے, ہے نا؟ سچ بات کہی انہوں نے, یہ تو کبھی نہیں دیں گے. حقیقت ہے, حقیقت ہے, نہیں دیں گے, نہیں دیتے. ہمارے پاس مسحری ہے, ہم نئی مسحری لینے جا رہے ہیں بڑی والی, کہے کہ تمہاری بہن کے پاس تو ہے ہی نہیں, تم اس کو دے دو پیسے وہ لے لے, تو وہ تیار نہیں ہوں گے کہ نہیں بھائی وہ لے آئیں گے. ہمارا اسٹیٹس ایسا ہی کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا, یہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا, یہ ہو گیا. اب صاحب دوسرا سنیے, واقعہ سنیے ایک اور. اب یہاں پہ حج پہ جانے والے جتنے لوگ سب جو ہیں وہ پیسے اسے دے دلا کے برابر کر دیں گے, الزام ہمارے پاس آ جائے گا, ہے نا. دیکھیے جناب, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بیان کون کر رہا؟ بیان کر رہے ہیں امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی. یہ دلچسپ اچھا واقعہ ہے, عبرت آموز واقعہ ہے. میں نے جب پہلی دفعہ اس کو سنا تھا کسی درس میں, مرزا صادق حسن صاحب کے درس میں سنا تھا, مجھے یاد ہو گیا تو اسی وقت سے. لیکن ابھی میں کتاب لے کے آیا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ کہاں سے ہے کیسے, تو بتا سکے یہاں سے ہے ایسے. تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا ہے, اس نے کہا کہ تیری عمر کے آدھی زندگی جو ہے مال و دولت میں گزرے گی اور آدھی زندگی جو ہے نارمل حالت میں ایسے ہی گزرے گی. تو تم کس زندگی میں مال و دولت لینا چاہتے ہو؟ کس زندگی میں مال و دولت لینا چاہتے ہو؟ بڑھاپے میں لینا چاہتا ہو یا ابھی جوانی میں لینا چاہتا ہو؟ اس نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا, بیوی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. کہا چلو ٹھیک ہے, پرسوں آئیں گے, اگلی دفعہ آئیں گے. صبح ہوئی, بیوی سے مشورہ کیا, کبھی اس طرف گئے کہ ابھی پیسے لے لو, بڑھاپے میں کیا ہوگا, کبھی یہ فیصلہ ہوگا نہیں بڑھاپے میں لو, ابھی تو جیسا تیسا کٹ جائے گا, بڑھاپا گزرنا مشکل کام ہے تو بڑھاپے لو. بہرحال ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی, یہاں تک کہ وقت آ گیا, رات ہوئی, سو گئے. طے یہ پایا کہ ہم لوگ ابھی لے لیتے, یہی وقت ہے کھانے پینے کا, عیش کرنے کا, بعد میں لے کے کیا کریں گے. پھر وہ آدمی پھر آنے کے بعد کہنے لگا یہاں کیا فیصلہ کیا؟ کہنے ہم نے فیصلہ کیا کہ جو مال و دولت ہونا ہے وہ مجھے ابھی مل جائے, اسی میں مل جائے. کہا چلو ٹھیک ہے, تمہاری زندگی میں جو کام کرو گے اس میں تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. انتخاب کیا اس نے یہی والا کہ شرک کے حیات سے مدد طلب, تو وہ لے لیا. اب اس کو دوسرے دن سے اس کی زندگی میں جو چیز جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے پیسہ, جس کام کو ہاتھ لگا پیسہ, آمدنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. لیکن اس کی بیوی سمجھدار تھی. آج کل کی زیادہ سمجھدار ہوتی ہے, ایک ہوتی سمجھدار, ایک ہوتی زیادہ سمجھدار, جو اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے. سمجھدار تھی, کیا کہتی تھی, دیکھو یہ پیسہ تو ہم لوگوں کو مل گیا ہے اور بھی ملے گا بھی, پوری زندگی ہماری پیسہ رہے گا. کہا گیا کہ اب تمہاری پوری آدھی زندگی پیسے میں کٹی, تو تمہارا فلاں رشتہ دار ہے
اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہو اس کو دے کے آؤ، اس کو فلاں جگہ تھے اس کو دے کے آؤ، پڑوسیوں کو ضرورت ہو اس کو دے، تو اسی طرح کر کے بٹواتی رہتی ہے، اسے کہہ کے زبردستی کہ نہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ بانٹتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ تو کہ دے دے کو تمہارے پاس کمی تو نہیں ہوگی نا، دو کیا ہوا، لیکن نہیں وہ ڈیفینس میں رہیں گے کہ بڑا نام ہوتا ہے نا، ڈیفینس میں رہنے سے نام ہوگا، ڈیفینس کہاں رہتا ہے، ڈیفینس میں رہتے ہیں، پانی کہاں سے آتا ہے، ٹینکر سے آتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کوئی صاحب ڈیفینس کیا کوئی ہو نا، کوئی ڈانٹنے لگے مجھے، ہے نا، کوئی نہیں ہے، اچھا تو ایسا ہونے لگا، تو ہوتے ہوتے سب ہوا، آخر کار کے آدھی زندگی گزر گئی۔ جب آدھی زندگی گزر گئی تو وہ تو ذہنی طور پر تیار تھا کہ اب تو آدھی زندگی گزر گئی، اب تو آنے والا ہے برا وقت ہمارا۔ خواب میں دیکھا اس نے، خواب میں کیا دیکھا، وہ آ گیا بندہ کہ تم پوچھ رہے ہاں میں تیار ہوں، کہ ہاں تیار ہو، کیا تیار ہو، کہ ہاں مجھے تم نے کہا تھا نا آدھی زندگی اب ایسی گزری، کہ نہیں کیونکہ تم لوگوں پہ احسان کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہاری بقیہ زندگی بھی اسی طرح مال دولت میں گزرے گی، تو اس کی بقیہ زندگی میں مال دولت میں اسی طرح گزری، کہ وہ نعمتیں سب کو دیتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، تو اس کی زندگی میں بقیہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، تو ہے بھی کہا بھی جا رہا کہ رزق اللہ کا شکر کیسے ادا کرو، کہ اس کی نعمت کو اس کے بندوں میں تقسیم کرو، اس کا شکر ہے، جب شکر کیا جائے گا تو نعمتوں کو قید کر لو، شکر سے نعمتیں قید ہو جاتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے اس میں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے واقعات ہو گئے، 2، تیسرا بھی سنا ہے، ہاں اچھا، ورنہ آپ لوگ سنائیے گا، میں ہاں ہاں سو امام حسن علیہ السلام، اللہ اکبر، دو تین جگہ میں نے پڑھا، ان کو سمیٹ کے ایک ہی جگہ کر رہا ہوں، جو کچھ بھی مجھے یاد آئے، 2-3 جگہ پڑھا ہوا میں نے۔ مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ مولا میری مدد کیجئے، میں مقروض ہوں، اور جس سے قرض لیا ہے وہ آ کے سختی کے ساتھ مطالبہ کر رہا مجھ سے واپس کرنے کا۔ تو مولا نے کہا کہ میں یہاں پہ ہوں، لیکن یہ کہ یہ تو میں بتا دوں کہ کوئی بھی پیسہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں۔ تو اس نے کہا کہ مولا پھر ایسا کیجئے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، اور اس جو وہ ہے اس سے کہیے کہ تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں اس کو ادا کر دوں۔ کہ ہاں یہ میں کرتا ہوں۔ مولا اٹھے، جانے لگے، جوتا پہننے لگے، اتنے میں ایک بندہ آیا، کہنے فرزند رسول آپ کا اعتکاف تھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں نے اپنے جد سے مولا علی سے، انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے، ہم نے تو درود ہی نہیں سنا ابھی تک۔ مجھے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی کی مدد کر دے تو اس کو 70 وہ اس کا اعتکاف کا ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں بیٹھنے کا، اس طرح کی۔ اور دوسرے اس میں نے پڑھا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ وہ مولا کہنے کہ کیوں تم نے میرے بھائی حسین سے کیوں نہیں کہا کہ تمہاری مدد کر دے، کہ وہ اعتکاف میں تھے، کہ اگر ان سے تم کہتے وہ تمہاری مدد کرنے جاتے تو انہیں اتنا ثواب ملتا۔ ہر جگہ کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ ثواب ملتا ہے، کون یہ معصومین، ان کو لیے ثواب ہے۔ تو عام آدمی اگر کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا اس کو، کہ اس لیے عام آدمی ہی کام کر رہا ہے، وہ معصوم کر رہے تو آپ کو تعجب نہیں ہو رہا، لیکن صاف صاف کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا سنا، اپنے جد سے سنا کہ ہمارے نانا نے کہا کہ جو اس طرح سے لوگوں کی مدد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، مدد کے، تو اس لیے میں مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ تو کہہ رہے تھے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کہاں ٹوٹ گیا، اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ پھر یہ ہے کہ جناب اور سنیے، فائدے سنیے۔ کتنا بہترین قول مولا مشہور گزرا حضرت علیہ السلام کا ہے۔
آپ فرما رہے ہیں تو ہے ایسا ہی، یقین جانے، ساری شرط یقین کیا، آپ فرما رہے ہیں تو ہے ایسا ہی۔ ایک آدمی آیا تھا مولانا مشکل کشا کے بعد، ابھی یہ واقعہ سناتے قول سناتے، پہلے واقعہ سن لیں۔ مولانا مشکل کشا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، وہ آئے گا مولانا میرا ہاتھ کریں، اچھا آپ پھر جاؤ، جانے لگا، تھوڑی اس کا ہاتھ جڑ گیا، تھوڑی دور گیا، واپس پلٹ گیا، مولا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کہ تمہارا کام ہو گیا، جاؤ۔ کہ نہیں مولا بتائیے کیا پڑھا؟ کہ تمہارا ہو گیا نا، کب جاؤ نا۔ کہ نہیں مولا بتائیے پڑھا کیا تھا؟ میں نے قل واللہ پڑھا، جیسے کہا اسے قل واللہ، ارے اس نے ارے کہا وہیں گر گیا، اعتقاد نہیں تھا، یقین نہیں تھا، وہ اللہ یقین کہ جو ہوتا ہے نہیں تھا تو گر گیا فوراً ہاتھ۔ تو کیا چیز ہوتی؟ یقین۔ آپ یقین پیدا کیجیے تو ہوگا ایسے ہی جیسے ہے، جیسے کہ یہ قول ہم سنانے جا رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ، کوئی خوف، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مولانا مشکل کشا کہتے ہیں احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے۔ سنیے گا، بہت اچھا قول ہے، بہت اعلیٰ درجے کا قول۔ احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، بھلے ہی وہ مردوں کے گھر یعنی قبرستان منتقل ہو گیا ہو، بھلے ہی وہ قبرستان منتقل ہو گیا ہو، لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔ بس آپ کو کیا چاہیے؟ زندگی چاہیے، اور لیجیے زندگی، احسان کیجیے اور زندہ رہیے۔ پھر مولا ہی فرماتے ہیں، زیادہ تر قول مولا ہی کا ہے، آپ کہتے ہیں زیادہ گراں قدر کوئی، اس سے زیادہ گراں قدر کوئی دوسری فضیلت نہیں۔ کس سے؟ احسان سے۔ احسان سے زیادہ گراں قدر کوئی بھی دوسری فضیلت نہیں ہے، مولا کا قول ہے۔ پھر ایک اور فرماتے ہیں آپ، احسان نیکیوں میں بہت جلد ثواب ملتا ہے، احسان و نیکی میں بہت جلد ثواب ملتا ہے، اور خاص طور سے جب رشتہ داروں کے ساتھ کیا جائے۔ اب دیکھیے جیسے ماہ سیام آ رہا، کتنی اچھی اچھی پروردگار مہلتیں دیتا، سہولتیں دیتا، واقعات دیتا۔ اب ماہ رمضان آ رہا، کتنی سہولت اس میں دی گئی۔ آپ اپنے عزیز رشتہ دار جو آپ سمجھیے کمتر ہیں، کمزور ہیں، زیادہ نہیں استطاعت ان کی نہیں ہے، ان کے بچے بھی زیادہ ہیں، خود بھی وہ ہیں، بچے ضرور زیادہ ہوں گے چاہے کچھ ہو استطاعت یا نہ ہو، بہرحال تو آپ کیا کیجیے، آپ نے انڈا، ڈبل روٹی، دودھ کے ڈبے پیکنگ میں آتے وہ آپ نے بھیجوا دیا ان کے۔ تو یہ احسان نہیں کیا آپ نے؟ احسان کیا کیسے موقع کیا؟ کہ ماہ سیام میں کیا، تو کتنا بہترین موقع ہے۔ ہاں پھر رمضان ختم ہونے کے بعد عید کا موقع آ رہا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری فلاں دوست، فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی، فلاں جو ہے وہ ضرورت مند ہے، اس کے بعد ایسے نہیں کہ اس کے بچوں کے کپڑے، اس کے کپڑے بن سکے، تو آپ نے کپڑے دے دیا، والدین کے نام سے دے دیا، اگر والدین مرحومین ہیں ان کے نام سے کپڑا بھیجوا دیا، جب تک پہنے گی، جب تک ایک اتار باقی رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس طرح کے ہزاروں ایونٹ ایسے پروردگار رحمان الرحیم ہے نا، تو رحمان الرحیم کیا ہے؟ کہیں دکھائی تو نہیں دے کہ رحمان الرحیم، یہ رحمان الرحیم ہے۔ ایسے ایسے موقع ہمیں دے رہا ہے کہ فلاح پانے کے، خوشی کے موقع دے رہا ہے کہ ہم دنیا بھی خوش رہیں گے، آرام سے رہیں گے، آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ لوگ روئیں لیکن تم خوش ہو، مولا جیسے ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تمہاری موت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ روئیں اور تم خوش ہو، ایسی نہ ہو کہ تم رو لوگ خوش ہو گئے، اچھا ہوا مر گیا۔ ایسے بھی تو ہوتے ہیں لوگ۔ لوگ روئیں اور تم خوش ہو، سبحان اللہ۔ کیسی کیسی چیزوں کا اشارہ کیا ہے کہ ہم اس کی طرف سوچیں، غور کریں، دیکھیں کہ کیسے لوگ روئیں گے جب آپ کسی کے ساتھ احسان کیجیے گا، نیکی کیجیے گا، اچھے ہوگے، آپ کا اخلاق بہت زیادہ اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، تو آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی آپ لوگوں کی اتنی عزت کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، تو لوگ تو آپ کو یاد کریں گے کہ بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ کہ منحوس کون کو؟ جو بد اخلاق ہے، تو جو بد اخلاق نہیں ہے وہ کیا کہ وہ منحوس نہیں، جو بد اخلاق نہیں ہے وہ منحوس نہیں۔ اور ماہ سیام میں اخلاق کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی، کیونکہ سب سے زیادہ غصہ آتا، چڑچڑا ہوتا آدمی، سب سے زیادہ بدتمیزی کرتا، چیخ پکار کرتا ہے، اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اخلاق کی۔ تو اخلاق کے میں جب تک ماہ سیام نہیں آیا، اگر مجھے ایک آدھ اور کلاس ملی تو آتا رہوں گا، تو ایک ایک دو چیزیں آپ کو بتاتا رہوں گا اخلاق کے بارے میں۔ کہ سب سے آسان ترین طریقہ اخلاق کا آپ کو بتا دیں، جو یاد رکھیے گا، یہ آسان طریقہ ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ برتاؤ کریں،
ویسے ہی تم دوسروں کے ساتھ بھی کرو. کتنا اچھا آپ کے ساتھ. آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں؟ چیخ چلا کے گفتگو کریں، بدتمیزی سے کریں، غصے میں کریں؟ نہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے ویسے ہی آپ دوسروں کے ساتھ بھی کیجیے. اتنا آسان طریقہ. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ دوسروں کے لیے پسند کرو. یہی بات آ گئی نا یہاں پہ بھی. پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا ایک جگہ پہ، دیکھیے سب سمجھا رہے ہوتے ہیں، احسان بتا دیا. اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ احسان کیا ہے، کہاں ہے، کیسے کرے، کیوں کرے. تو ایک ایک چیز کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں، ایک چیز الگ الگ بھی بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بہترین احسان وہ ہے جو ضرورت مندوں کے ساتھ کیا جائے. بہترین احسان وہ ہے جو ضرورت مندوں کے ساتھ کیا جائے. تو پتہ چلا ضرورت مند جو ہے اس سے تو لڑائی چل رہی ہے ہماری. کیسے کریں احسان اس کے اوپر؟ نہیں، چھوڑ دیے اس کو، لڑائی کی چھوڑ دیے، آپ احسان کیجیے. تو وہ ڈرے گا بھی کہ دودھ کے اندر کہیں زہر تو نہیں پلا کے بھیجا، بڑی خاطر کر رہی ہے، دودھ بھیج رہا ہے. بہت زمانہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. یقین یعنی زمانہ بہت خراب، زمانہ معاف کرے، لوگ بہت خراب ہوتے ہیں. زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں ہے. ہاں ہم خراب ہیں، زمانہ خراب نہیں ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ رسول اللہ کے قول یاد آ رہا ہے، یہ زمانہ کہہ کے یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی. قیامت بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی. دیکھیے دھیرے دھیرے لوگ بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. ڈرامہ دیکھیے، یہ دیکھیے، وہ دیکھیے. کہ اچھا سر آپ بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے عبرت دیکھتے ہیں. اس میں عبرت نام کا تو کوئی ڈرامہ نہیں آتا ہے. لیکن نہیں، ہر ڈرامے میں عبرت ہوتی ہے. یہ تو عشق چل رہا ہوتا ہے ہر ڈرامے کے اندر، یہ طلاق چل رہی ہوتی ہے ڈرامے کے اندر. دو کام چل رہا ہوتا ہے، یعنی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. ہاں شادیاں بھی عام کر دی. ہاں پھیلائی، دو چیز پھیلائی جا رہی ہے. کہ شادی ہو جلدی سے اور اس کے بعد طلاق ہو شادی، طلاق عشق، شادی طلاق عشق. یہی ہو رہا اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. اس کی تو بالکل ہی ڈیفینیشن پلٹ کے. ہاں سر یہ کس کا ہے قیامت بدترین لوگوں پر؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یوں بھی کہا جاتا کہ جب دنیا ظلم جور سے بھر جائے گی تب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. یہی تو ہو گیا نا. بالکل نہیں ہے ہیں ایسا، بالکل نہیں ہے. کیسا؟ کہ مطلب جیسے سب دنیا ظلم و جبر سے بھر جائے گی تبھی امام زمانہ کا ظہور ہوگا. ہاں ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کرو، جب وہ آ جائیں گے جب سے کیا ہے وہ تو اس کا مطلب جو شروع کے جو اقوال تھا وہ نہیں سنا تم نے. شروع کا اقوال نہیں سنا. کیا ہم لوگ ظلم اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آ کے آپ کو مارے، آپ سے پیسہ چھین لے، پرس چھین کے لے کے بچے کو مار دیا، اس کو قتل کرے. یہ سارے ایک ساتھ کا ظلم 60 سال کے گناہوں سے بدتر. یہ ایک ساتھ کا ظلم کیا ہے؟ یعنی انصاف پہ ناانصافی کیا، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بات کی، کسی کے ساتھ آپ نے بدسلوکی سے گفتگو کی، یہ کیا وہ کیا، یہ ساری چیزیں تھیں. یہ سب ظلم میں آتا ہے. سر تو اس کو تو ہی ہمیں اوور کم کرنا ہے نا. یہی تو ہمیں نہیں کرنا کہ امام آئے. ہمیں اپنے آپ کو تو صحیح کرنا ہے نا، تاکہ آپ اپنے آپ کو صحیح کیجیے. آپ کو لوگوں سے امام ان کے لیے آئیں گے، ان کے لیے آئیں گے، کس کے لیے. اور بہت سارے الگ الگ اقوال بھی ہیں جو آپ کا تعجب کرنا اور اس طرح سے جو آپ کو سوال کرنا ہے. سوال درست ہے، آپ کے سوال کو غلط نہیں کیا ہے، یہ درست بھی ہے. کہ کیا مطلب ہم لوگ خوب ظلم زیادتی کرتے تاکہ امام آئیں، تو آپ ظلم زیادتی کرتے ہیں. جب امام کا سامنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ اچانک وہ سارا ختم کیسے کر لیں گے؟ کیسے کم ہوگا؟ ہاں پھر آپ ان کا تیاری کرو. امام زمانہ کے آنے کی ہمارے لیے تیاری ہے کہ آپ تیاری کریں. کس شعبے میں کام کریں گی، کیا کریں گے. آپ پڑھائیے گا، لکھائیے گا، ٹیچنگ کیجیے گا. یہ ہر شعبے کا الگ الگ لوگ ہونے چاہیے جو امام کی خدمت گزاروں میں سے ہوں. اور کون ہوگا امام کی خدمت گزاروں میں سے؟ اتنا کام ہوگا کہ گھوڑے کے پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے کام کرتے ہوئے، خون بھی بہ رہا ہوگا اور اسی پہ سوئیں گے بھی. اتنی فرصت نہیں. اتنا کام ہے، آسان نہیں ہے. ظلم ہمارے لیے تھوڑی بات ہو رہی کہ ہم ظلم کریں. جیسے کہ آپ یزیدی ایک حسینی ہے نا. ہاں نہیں یزیدیت بڑھتی جائے گی، ان کا ظلم بڑھتا جائے گا. سب ہاں آپ سن لیجیے، وہ بھی بات بھی سن لیجیے. اب بہت کو سن کے اتنا بہت پہ لے کے آتے ہیں کہ کہیے گا یہ تو ایک نقطے پہ آ گیا. یہ وہ بھی سن لیجیے. ابو ذر غفاری کو جب جلا وطن کیے گئے
وہ جا رہے تھے، جلا وطن کیے گئے تو وہ جا رہے تھے، تو کسی ان کے جاننے والے نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ وصیت کرتے ہوئے جائیے، تو آپ نے ایک پرچے رخصت بھی لکھ کے بھیج دیا، جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا۔ اس سے پڑھا، اس نے کہا یہ کون ہے جس سے محبت کیا جاتا، اس سے ظلم کہاں کیا جاتا؟ اس نے پھر بھیجوایا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہو، جب کوئی گناہ کرتے ہو تو کا خامیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا۔ جو تم گناہ کرتے ہو تو اس کا عذاب کون بھگتا ہے؟ کون؟ تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، یعنی جو تم گناہ کرتے ہو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، کہ وہ خامیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا، واپس آتا۔ تم ظلم کر رہے ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، جھوٹ بولا تم نے جھوٹ بولا، اب اس کا خامیازہ کون بھگتا ہے؟ تم ہی بھگتو گے۔ تم نے غیبت کی، اس کا خامیازہ کون بھگتے گا؟ تم بھگتو گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہم تو خود ہی یہاں تو اتنے ہو گئے کہ خود ہی لوگ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اپنے اوپر۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں احسان کرو تاکہ تم پر احسان کیا جائے، حکم دے رہے کہ احسان کرو تاکہ تم پر احسان کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی لکھا ہوا تھا کہ رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہ تم احسان کرنے والوں پہ اللہ بھی احسان کرتا، اور رحم کرنے والوں پہ اللہ بھی رحم کرتا۔ احسان کرو تاکہ تم پر احسان کیا جائے، رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کس کے قول سے؟ یہ مولا بخش گشا کا۔ پھر فرماتے ہیں مولا، اور اس کے بعد پھر ایک آخری سنائیں گے آپ کو، اجر اور ثواب کو جلدی حاصل کرنے والی نیکی احسان ہے۔ اجر اور ثواب کو جلدی حاصل کرنے والی نیکی احسان ہے۔ اور اجر اور ثواب کو جلدی حاصل کرنے والی نیکی احسان ہے۔ پہلے ایک محاورہ سنیے پھر حدیث سنیے مولا مشکل گزا کی، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا، مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ دریا میں آپ نے ڈالا، کوئی کھانے کی مچھلی کھائے اسے کیا پتہ کس نے نیکی کی ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ کہ تم نے ڈالا ہے، اس مخلوق کو تم نے دیا تو تم کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ نیکی کر دریا میں ڈال لے، نہیں ایک مثال بنائی گئی کہ دریا میں ڈالو گے تو مچھلی کھائے گی، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ڈالا مچھلی کھائے گی، اس کو پتہ نہیں کہ کس نے یہ نیکی کی ہے۔ تو اسی طرح مولا مشکل گشا فرماتے مکمل احسان احسان جتانے کو ترک کرنا ہے، مکمل احسان احسان جتانے کو ترک کرنا ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے احسان جتایا ضائع ہو، اتنا برداشت نہیں ہوتا کہ پیٹ اور دماغ پھٹا جا رہا ہوتا کہ ابھی کیسے کہہ دیں ہم، یہ تو ہم ہی نے تو کیا تھا، اس کے بچے کا ایڈمیشن ہم ہی نے تو کرایا تھا، آج کیسے بددوانی کر رہی، پھٹ رہا ہوتا دماغ بھی اور پیٹ بھی کہ کس طرح اس چیز کو ظاہر کر دیں۔ بہت مشکل ترین کام ہے، اور بہت اجر بھی بہت زیادہ، ثواب بھی بہت زیادہ، کیونکہ سارا احسان کی جتنی فائدے ہیں سب آپ کے بعد محفوظ رہیں گے، ورنہ سب غارت ہو گئے، سب گئے، سب چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ کوئی سوال تو پوچھیے۔ رات کے وقت کتنا جمع کیا جائے کہ رات کے وقت فرشتہ جو ہے ندا دیتا ہے؟ تو کیوں ندا دے رہا بھائی؟ کسی کو سنائی تو دے نہیں رہا، کیا ندا دے رہا؟ کتنی دفعہ سنایا ہے؟ 30 سال والوں جد و جہد کرو، ہے نا؟ 20 سال والوں جد و جہد کرو، 30 سال والوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے، ہے نا؟ یہی نا، پورا 80 سال تک گیا۔ پھر رات کو فرشتہ ندا دیتا، کیا ندا دیتا؟ وہ کہتا ہے بیت المقدس سے، کہتا کیا کہتا ہے؟ حرام کھا کے اللہ سے دعا نہ مانگو۔ کون بتا رہا کہ رسول اللہ بتا رہے، ائمہ بتا رہے، اور کون بتا رہا ہے؟ ورنہ ہمیں تو نہیں سنائی دے رہا ہے۔ پھر رات کو فرشتہ ندا دیتا کیا؟ اے مرنے والو،
آج جب سب کچھ تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اب تم کس چیز کی تمنا کرتے ہو؟ وہ چیز جو تمہیں بتائی گئی تھی کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا سب تم دیکھ چکے ہو. اب جب تم سب دیکھ لیا تو بتاؤ تمنا کس چیز کی کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی بتانا شروع کرتا ہے کہ تمنا کس بات کی کر رہا ہوں. یہ کلاس میں اگلی دفعہ لوں گا. ہوتا نہیں کہ جیسے ڈرامہ جب ختم ہوتا تو آنے والی قسطوں میں جو تھوڑا سین ہوتا ہے وہ دکھایا جائے کہ اگلی دفعہ یہ تو وہی سین ہم نے آپ کو دکھایا ابھی. تو اگلی دفعہ یہ بتایا جائے گا کہ وہ ہاں نیکسٹ ایپیسوڈ تو یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا کہ آج ہم کس کس چیز پہ حسرت کر رہے ہیں جو دنیا میں ہم سے چھوٹ گئی. تو بھائی چھوٹ گئی تو حسرت کیوں کر رہے ہو؟ وہ بتا دیا گیا تو تم عمل کر ڈالو. لیکن کب عمل؟ جب پڑھیں گے تو عمل کریں گے. کس کو پتا؟ جا کے ملتان میں کسی سیدانی سے پوچھئے جو میں پتا کہ نہیں. کیوں نہیں پڑھا؟ 1400 سال ہو گیا. آپ لوگ ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے اوپر بھی آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں ہم نے بتایا؟ کیوں نہیں آپ نے سیکھا؟ کیا جد و جہد کرتی ہے سیکھتی کہتے نہیں چھوڑو یہ سب دنیا داری دنیا کرتی ہے, ہم وہاں پہ کر لیں گے دنیا داری, ہر چیز کی عیش ہمیں دے گا پرور. کون سی ایسی چیز جو ہم کو نہیں ملے گی وہاں پہ؟ سب چیز ملے گی. جس چیز کی تمنا کرے گی وہ چیز ملے گی. کوئی چیز ایسی نہیں جس کی آپ تمنا کرو وہاں نہ ملے. وہ جنتی کیا جس میں تمنا جو ہے ادھوری ہو جائے. سمجھ رہی لوگ؟ حد ہے. ایک عجیب سا قول سنانے جا رہے ہیں. صورتوں کی منڈی ہوگی, صورتوں کی منڈی ہوگی. لوگ جائیں گے وہاں, دیکھیں گے اپنی اپنی پسند کی صورت کو پسند کرے گا, اللہ اسے مجسم کر دے گا. دیکھ رہے کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. ایک صاحب کو سنایا تو کہنے میں پتہ نہیں کسی ایکٹریس کا نام لیا انڈیا کی, میں اس کو پسند کروں گا. کہ میں نے کہا کہ اسی کے ساتھ جہنم میں ڈالے کیونکہ وہ تو جہنم میں ہوگی, وہاں کیسے پسند کرو گے؟ جوتے پڑیں گے وہاں بھی تم کو. یعنی ابھی بھی وہاں پہنچنے کے بعد بھی دنیا کی فکر ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے. ہاں کوئی سوال؟ آخرت کی فکر کیسے زیادہ کر سکتے ہیں؟ میری اپنی ہی زندگی دو رائے کے بیچ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوبصورت بات کہی آپ نے, اچھی بات کی. پروردگار محمد آل محمد کو ہم سب لوگوں کو فکر آخرت میں مبتلا کر دے. اب سن لیجئے, ایک دو قول سن لیجئے, اس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا رسول اللہ نے کیا کہا ہے اور اس کی ایک ترکیب بتائی. جو شخص موت کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا. یہ کس کتاب میں ہے؟ شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار میں ہے. اب ہم کتاب کا نام بتا دیا, ایتھینٹک ہے, رائٹر بھی ایتھینٹک ہے. جو موت کا ذکر زیادہ زیادہ کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا. مجھے موت کی سب سے زیادہ 24 گھنٹہ میں سوچتا رہتا ہوں میں کسی وقت بھی مر جاؤں گا. بھائی جب مر جاؤ گے تو کوئی کام بھی تو کر کے چلو. تو ہر اس سے دیکھ تو یہ ہوتا ہے کہ میں برائی سے رکتا ہوں, برائی سے رکتا ہوں کہ کوئی برائی نہیں کرتا ہوں, نہ سوچتا ہوں کہ کوئی برائی کروں, کوئی سوچوں. اس سے رکتا ہوں میں موت کا ذکر. اور پھر دعا مانگتا ہوں, اے اللہ مجھ سے موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں, بعد موت کے بخشش کا, حساب کا, وہ معافی کا. یہی ہے نا, موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں. جب مرے تو راحت کے ساتھ مرے, لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جائیں, مسکراتے ہوئے جائے. پروردگار کے پاس جا رہے ہیں, پروردگار کے پاس جا رہے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے, آپ ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ مومن کو تو بجز پروردگار سے ملاقات کے بعد ہی حقیقی خوشی نصیب ہوگی. تو اس کا مطلب پروردگار سے ملاقات ہوگی تو خوشی نصیب ہوگی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں آپ؟ کیوں ڈر کیوں رہے ہو؟ اعمال ٹھیک کر لو. کیوں ڈرتے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرتے کہ تمہارے اعمال ٹھیک کب ہوں گے؟ توبہ کرو. ابھی توبہ کیا ختم ہو گیا, سب زیرو ہو گیا. سچے دل سے توبہ کرو, زیرو ہو جائے, فوراً زیرو ہو گیا. اور اس کی جگہ میں نیکیاں لکھ دی جائیں گے کہ سچے دل سے توبہ کرے. کہ سچے دل سے کیسے کرے؟ یہی سچا دل کہ نہ کرو دوبارہ. اگر سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوگی کہ اس سے زیادہ حسین کیا چیز ہوگی. رسول اللہ جا رہے ہیں, شور مچ رہا ہے, ایک عورت تندور کے پاس بیٹھی ہوئی روٹی پکا رہی. اتنے میں شور مچا, پوچھا کہ کیسا شور مچا؟ کہ رسول اللہ جا رہے. فوراً بچے کو گود میں اٹھایا اور چلی, چھوڑ چھاڑ کے تندور اپنا, اور جا کے رسول اللہ کو سلام کیا, پیام کیا. تو کہہ رہے ہیں ہاں کیا بات ہے؟ کہ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو تندور میں ڈال سکتی ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہ تو پھر پروردگار دوزخ میں ہمیں کیسے ڈالے گا؟ اس زمانے کی عورت جو ابھی بوڑھی ہے, بوڑھی بھی ہے, پرانا زمانہ 1400 سال پہلا ہے, ابھی نیا نیا اسلام آیا ہوگا.
ہم اتنے اسلام آئے ہوئے اتنا دن ہم ہو گئے، نجیب الطرفین سید ہے، ہزاروں لوگوں کو مرتے ہوئے جیتے ہوئے دیکھتا، سوچتے نہیں کہ ابا تو چلے گئے تو پھر تم جی کے کیا کرو گے، اور وہاں گئے تو کیا ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ، تو تم جاؤ گے تو کیا نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا، کیا ضروری کہ تم جب جاؤ گے تمہارے ساتھ پھولوں کی بارش ہو رہی ہوگی، نہیں۔ مولا کا قول یاد رکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر تمہارے لیے جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو جو جی چاہے بنا لیجیے آپ۔ محمد آل محمد کو ماننے والے، بیوی سیدہ کو ماننے والی، امام حسن امام حسین کو 12 امام کو ماننے والی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں۔ کچھ نہیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ پہ وہ تو رکھیے، توکل رکھیے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ دوزخ سے لوٹائے گئے۔ ایک آدمی کو کہا گیا کہ لے جاؤ اس کو دوزخ میں، فرشتے اس کو پکڑ کے دوزخ میں لے جانے لگے۔ وہ جا رہا تھا، مڑ کے دیکھتا، پھر جاتا، پھر مڑ کے اللہ تعالیٰ کہ لے آؤ اس کو، پھر آیا بابا کہ تم مڑ کے کیوں دیکھ رہا؟ پھر پرور لگا تو اس سے امید نہیں تھی کہ مجھے دوزخ میں ڈالے گا، اس سے امید نہیں تھی کہ مجھے دوزخ میں ڈالے گا۔ کہا کہ اس نے دنیا میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پہ توکل نہیں کیا، ابھی کہہ رہا چلو ہم اسے مان لیتے، لے جاؤ جنت میں سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے۔ اب بتائیے اب کہے گی نا امیدی، کس بات کی نا امیدی؟ دعا کیجیے، ہر وقت دعا کیجیے، چلتے پھرتے آپ سوچ رہی بیٹھی ہوئی دعا کر رہی، ہم کہہ رہے ہیں دعا کیجیے، آپ دماغ میں دعا شروع کر دی، دعا کے لیے زبان ہلانی تھوڑی بہت، فکر کیجیے، فکر دعا کی فکر کیجیے۔ گیا پہنچا میزان کے پاس، دیکھا ایک آدمی پریشان کھڑا ہوا، کیا ہو گیا؟ کہ میزان میں دونوں پلے برابر ہیں، ایک پہ نیکی بڑھ جاتی تو ہم جنت میں چلے جاتے، برابر ہے۔ ہم پلٹ کے میدان قیامت کی طرف گئے تھے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو ڈھونڈ رہے، کوئی ملے نہیں، سب چھپ گئے اس کو دیکھ کر، یہ آ رہا تو نیکی مانگنے آ رہا ہوگا، سب چھپ گئے، کوئی ملا ہی نہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ یہ تو پریشانی کی کیا بات ہے کہ نیکی ایک نہیں نا میرے وقت، یہ لے نیکی، میدان قیامت میں نیکی دے رہا، جہاں وہ ہزاروں نیکیاں اس کے پاس ہے، ایک کم ہے جس کی وجہ سے پریشان کہ یہ لینے کی، عزیز رشتہ دار دینے سے انکار کیا، یہ لینے کی، کہ تم کیوں دے رہے ہو؟ کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ سوائے اس نیکی کہ تم ہی لے لو، تم ہی چلے جاؤ، کیا سمجھے؟ تم ہی لو، تم ہی چلے جاؤ۔ اس کو رکھا گیا، اس کا پلہ نیکی کا بھاری ہو گیا، فرشتے اس کو لے کے جنت میں جانے لگے۔ آواز آئی، آواز اللہ اکبر، پروردگار کی طرف سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا پروردگار جنت میں جا رہے ہیں۔ کہ جس نے تمہیں جنت میں پہنچایا اس کو بھی تو لے جاؤ اپنے ساتھ، اس کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ۔ یہ رحمان الرحیم پروردگار، آپ کو رحمان الرحیم کو تلاش تو کرنا شروع کیجئے کہ رحمان الرحیم کیا، کوئی ایک سانس لیتے ہیں آکسیجن گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل گئی، تو کیا کافر ایسا کرتا ہے کہ سانس لیتا ہے تو آکسیجن باہر نکل گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر رہ گئی؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ وہ سب کے ساتھ رحمان الرحیم ہے، تو محمد علیہ محمد کے ماننے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ حسن ظن تو رکھیے، تو نیکی تو کیجیے، کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد تو کیجیے۔ بجز موت کے کوئی چیز مومن کے لیے باعث راحت نہیں ہے، امام حسن اسلام فرما رہے ہیں۔ بجز موت کے، یعنی موت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ بجز موت کے کوئی چیز مومن کے لیے باعث راحت نہیں، خوشی کی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں تب اس پہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم ایک ہماری کلاس رہ جائے گی، ہم ایک کلاس بھی لے سکتے ہیں اسی کو، ہے نا۔